السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اور یوٹیوب میں آپ کو اس ٹاپک پر بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہوا مل جائے گا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہوا مل جائے گا کہ اس کی کئی صورتیں ہیں، اور کوئی یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بالکل پروف کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزے کی حالت میں گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اور کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کس صفحے میں ہے، ساری چیزیں بتائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دیکھیے، گل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گل کا استعمال کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گل منجن کا استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گل کا استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پہلی صورت جس میں گل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص گل کا استعمال دانت صاف کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، منجن کے طور پر بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ کھینی کے طور پر، تمباکو کے طور پر کر رہا ہے، اور منہ کے اندر ہی گل کو رکھ دیا، تو یہ گل کرنا نہیں ہوا بلکہ گل کھانا ہوا۔ تو اس صورت میں گل کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گل سے منہ دھو رہا ہے اور منہ دھوتے دھوتے گل کا تھوڑا سا بھی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گل سے منہ دھوئیں گے اور تھوڑا سا بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ فتاوی بحر العلوم میں حضور مفتی عبد المنان اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، کیونکہ نہ چاہ کر بھی اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء حلق کے اندر چلے ہی جاتے ہیں۔ تو کھینی کھانے کی طرح اگر گل کو اندر رکھ لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص گل سے اپنے دانت صاف کر رہا ہے، جیسے عام حالات میں وہ دانت صاف کرتا ہے، اس صورت میں اگر گل کا تھوڑا سا بھی حصہ حلق سے نیچے نہیں اترا، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اس نے دھویا اور کلی کر کر کے پورا پانی باہر پھینکتا گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے اور روزے کی حالت میں گل سے منہ نہیں دھونا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ گل کو دوا کے طور پر استعمال کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہونٹ کے نیچے دبا لے رہا ہے بلکہ اس کے دانت میں درد ہے اور اس درد کو مارنے کے لیے وہ گل سے دانت صاف کر رہا ہے، پورے احتیاط کے ساتھ وہ ایسا کر رہا ہے، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ اس وقت جائز ہے کہ گل کے علاوہ اور طریقہ بھی نہیں کہ دانت کے درد کو دور کرے۔ تو اگر دانت کے درد کو بھگانے کے لیے کوئی شخص گل کا استعمال کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی دانت کے درد کو دور کرنے کے لیے گل کا استعمال کر رہا ہے اور مزے کے ساتھ کچھ نگل بھی رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ گل سے منہ نہیں دھوئے گا تو پھر ٹوائلٹ ہی نہیں ہوگا، بغیر گل کیے ٹوائلٹ ہوگا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ صرف اور صرف دانت میں گل رگڑ سکتا ہے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اتنا یاد رکھیں کہ گل کا تھوڑا سا بھی حصہ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اب گل کرنے والے حضرات خود سوچیں کہ آپ گل کا استعمال کس لیے کرتے ہیں، مزے لینے کے لیے کرتے ہیں
اگر آپ گل کا استعمال مزے لینے کے لیے کرتے ہیں، اس سے کوئی مقصد بھی نہیں ہے، نہ دانت میں درد ہے، نہ ٹوائلٹ کا مسئلہ ہے، اور اگر اس کے باوجود صرف اور صرف مزے لینے کے لیے گل کرتے ہیں اور حلق کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو اس سے بالکل روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلے کو پوری تحقیق کے ساتھ مفتی اختر حسین علیمی اپنے فتاوی کی کتاب میں لکھتے ہیں، اور کچھ یوں انداز میں وہ لکھتے ہیں کہ گل کے متعلق معلومات حاصل کرنے سے پتہ چلا کہ اس کا جزء اعظم تمباکو ہے، اور اسے صرف منجن کے طور پر نہیں بلکہ تمباکو کی طرح کیف و سرور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے نشہ طاری ہوتا ہے، بھوک ختم ہوتی ہے، اور کرنے والوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ گل اتنے سارے گل کھلاتا ہے، اور اب بعض ناخدا ترس حضرات نے یہ گل کھلایا کہ ماہ رمضان میں حالت روزہ میں اس کی لذت سے محفوظ ہونے لگے۔ عوام الناس میں اس پر شور و غل مچا۔ آج یہ گلزار فقہ و فتاوی میں تشریف لایا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ راقم کے نزدیک یہ صرف مکروہ و ممنوع ہی نہیں بلکہ مفسد صوم ہے، یعنی روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی گل منجن کرنے سے، اور کرنے والے پر کفارہ بھی لازم ہے۔ حوالہ فتاوی علیمیہ جلد اول صفحہ نمبر 422۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب آپ روزہ رہیں تو روزے کی حالت میں گل منجن کا استعمال بالکل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے پاس ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔